کار آ رہے ہیں صلی علی مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج جشن عید میلاد النبی کی یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اب 12 ربیع الاول جو ہے نا وہ لگ چکی ہے، یعنی آج صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب العالمین کہہ دیا تو العالمین کا مطلب یہ کہ اب ماں سوائے رب کے اس دنیا میں یا اس جیسی جتنی دنیا یا اس جیسے جتنے عالم اس کائنات میں موجود ہیں، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام اشخاص کے لیے باعث رحمت ہیں۔ جس طرح ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ کچرا پھینکا کرتی تھی، اس کی عیادت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، وہ ایمان لے آئی، اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث رحمت ہیں۔ اس دنیا میں جو حشرات الارض ہیں ان کے لیے بھی، یہاں تک کہ جب کسی جنگ کے سفر پر جایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں، تو حکم فرما دیا کرتے تھے کہ راستے میں کسی درخت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی درخت کاٹا نہ جائے۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ لشکر گزر رہا ہے اور وہاں کسی جانور نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا راستہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا کرتے تھے کہ کہیں اس جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام میں۔ قاری صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 105 تا 108 کی تلاوت فرمائی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرح سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اور اب تلاوت قرآن پاک کے بعد پیش کی جاتی ہے حمد باری تعالیٰ. اور یہاں میرے ساتھ جو ثنا خواں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، ملک کے مشہور و معروف ثنا خوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں اور مقابلہ نعت خوانی کے منصف بھی ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. شکیل بھائی، آپ سے درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی بالکل، میں حضرت مسرور کیفی صاحب کی کہی ہوئی حمد رب جلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حمد رب جلیل کیا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے. حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے، لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے. وہ علیم و خبیر ہے تو پھر، وہ علیم و خبیر ہے تو پھر، حال کہیے نہ ماجرا کہیے، حال کہیے نہ ماجرا کہیے. اور بہت خوبصورت شعر اس کا میں پیش کر رہا ہوں.
اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، اور کیا کیا ہمیں نہ بخشے گا، ارے جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، جس نے بخشا ہے مصطفیٰ کہیے، نعمتوں سے نوازنا اس کا یاد آتا ہے بارہا کہیے، ہم سے مسرور یہ کہاں ممکن، حرف اس کی صفات کا کہیے، ہم دے رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اور ناظرین، ٹرانسمیشن کے اس حصے میں اب ہم شامل کرنا چاہیں گے قصیدہ بردہ شریف، اور آج کے دن یعنی جب یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، ہم نے اس کے جو ابتدائی اشعار ہیں ان کا انتخاب کیا آج کے دن کے لیے، کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو اور ثنا سید کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں، آپ جنوں انس اور کونین کے مختار ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو آپ ہی سردار ہیں۔ He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of the men and all hidden powers, and the Lord of the Arabs, and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
He is our dearest to whom hopes can look forward for success and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آج کی یہ خوبصورت محفل جو پرنور محفل ہے اور یہ سجائی گئی ہے سرکار کے میلاد کا جشن منانے کے لیے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ مجھ سے اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک عمارت تیار کی گئی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ پر ختم جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جس کی مثال ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا گیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما بھی دیا اور گواہی بھی لے لی جو وہاں لوگ موجود تھے, اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. تمام مجمع جو کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کا مجمع تھا. یہ مجمع کم و بیش اتنا ہی ہے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے گئے. 1,24,000 کے مجمع سے بغیر کسی مائک کے, بغیر کسی ٹیکنالوجی کے خطاب کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی بڑے مجمع سے خطاب کیا کرتے تھے تو خطابت ایسی ہوتی تھی کہ اس مجمع میں موجود ایک ایک شخص بالکل واضح طور پہ ایک ایک لفظ سن سکتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے جتنے ہی بڑے مجمع میں دراز کیوں نہ ہو, آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ ایک الگ طریقے سے نظر آتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ کھڑے ہوتے تھے اس پورے مجمع میں سب سے بلند شخصیت جو ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی. یہ بھی ایک معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا, حالانکہ ایک بادل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا تھا. تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو لوگ بھی اشکبار تھے, کیونکہ اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دین مکمل ہو گیا. یعنی یہ عمارت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے فرمایا, یہ دراصل وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد مکمل ہو گیا, اور رہتی دنیا تک, جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کوئی اور نبی کوئی اور رسول نہیں آئے گا. دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا. قرآن مجید کا نزول جو کہ خود ایک معجزہ ہے, جو تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس دنیا تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. آج ہم ان کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں, جشن عید میلاد النبی, اور یہ جشن منانے کا ہمارا فرض بھی ہے اور ہم حق بھی رکھتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے ہمیں اسلام کی تعلیمات ملی, قرآن ملا, حدیث ملی, ہمیں زندگی میں کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے, یہ ضابطہ حیات ملا, تو ہم اس کی ولادت کا, اس کی میلاد کا جشن کیوں نہ منائیں. بہرحال ناظرین اپنی آج کی اس محفل کو اس کی ابتدا کرنا چاہیں گے, اور میں دعوت دینا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں, جناب عبید قادری صاحب. ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب عبید قادری صاحب. صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، جبیں ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبیں ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، جبیں ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، زمین چمکے نہ کیوں عرب کی، وہ بن کے حسن تمام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، مصطفیٰ انبیاء کے رہبر، درود ان پر سلام ان پر، سلامی دے کیوں نہ سب پیغمبر، سلامی دے کیوں نہ سب پیغمبر، پیغمبروں کے امام آئے، سلامی دے کیوں نہ سب پیغمبر، پیغمبروں کے امام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا دن، جہاں میں خیر الانام آئے، کھلا ہے
میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے کھلا ہے میں خانہ محمد تمہیں مبارک ہو پینے والے حضور دستے کرم سے اپنے حضور دستے کرم سے اپنے پلانے وحدت کا جام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں جہاں میں خیر الانام آئے. سبحان اللہ مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں جہاں میں خیر الانام آئے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہی اس دنیا میں بہت سے معجزے رونما ہوئے. یعنی آتش کدے جو ہیں وہ بجھ گئے اور روشنی اس قدر تھی کہ قیصر و کسریٰ کے محلات تک روشن بالکل روز روشن کی طرح نظر آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے خاص طور سے یہ عام الفیل کا سال ہے جس سال ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے گھر کو بچایا اور ہاتھیوں کا وہ پورا لشکر جو ہے وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا. اس کے علاوہ ناظرین اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام ہی گھرانوں میں اولاد نرینہ عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے یہ دنیا روشن ہو گئی. قحط سالی جاتی رہی خوشحالی آ گئی اور مکے میں جو کہ عرب کا جو معاشرہ جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اب اس میں روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی. آج ہم جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ خصوصی محفل جس کا انعقاد کیا گیا ہے میٹرو ون نیوز کی جانب سے. یہاں میں ہمارے سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر مسعود شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے یہ محفل جو ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ محفل کے آخر میں جتنے ہمارے ساتھی ہماری پوری ٹیم جس نے محنت کی ہے اس پوری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں سب کا جو ہے نا ہم شکریہ بھی ادا کریں. بہرحال ناظرین اس محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نعت گو شاعر بھی ہیں صاحب کلام شاعر ہیں. حرف معطر ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. جناب شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سب مل کر انشاءاللہ پیش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے غلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے. میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو
میں کیا بتاؤں عظمتیں میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے، بلند سے بلند تر مقام ہے، مقام ہے۔ چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی ہے، پیام ہے، پیام ہے، وہ فکر و فن کی روشنی کمال کمال علم و آگہی ہے، تمام ہے، تمام ہے، شکیل جو ادا ہوا سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، بے شک غلام ہے۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔